الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم جیسی مجھے لگا ہی نا کبھی کبھی لگ جایا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم طالب رضا ابن منشی رضا اور مرحومہ مطہرہ بی بی بنت رعایت حسین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد
ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو یہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہر اتوار کو درس تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لہٰذا جو مجلسیں جو ہے وہ اتوار کو منعقد ہوتی ہیں وہ درس کے ساتھ ضم کر لی جاتی ہیں۔ بس درس اور مجلس میں اتنا سا فرق ہوتا ہے یہاں پہ، البتہ درس میں بھی مصائب پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پہ درس اور مجلس میں بس اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ درس مجلس میں بھی درس ہی ہوتا ہے اور مصائب پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ بھی درس ہوتا ہے، مصائب پڑھا جاتا ہے۔ بس جس دن کوئی مجلس اس کے ساتھ ضم نہیں ہوتی ہے اس دن صرف تفسیر کے درس پر اکتفا کی جاتی ہے، اور جس دن مجلس ہوتی ہے اس دن چند جملے مصائب کے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال جن مرحومین کے ایصال ثواب کے کو شامل کیا جاتا ہے اس دروس میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار اس درس قرآن اور تفسیر قرآن کا ثواب ان مرحومین کو ایصال فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہماری گفتگو جناب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جاری ہے، اور آج درس نمبر 118 پہ ہماری بحث پہنچ چکی ہے۔ درس 118 پہ گفتگو آج ہوگی۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ گزشتہ درس سے بات خلاصے کے طور پر عرض کر دیں کہ گزشتہ درس میں جناب لوط علیہ السلام کی قوم سے ایک نقطے کو اخذ کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ شیطان ہمیشہ لوگوں کے نقطۂ قوت پر اٹیک کرتا ہے۔ شیطان کمزور لوگوں سے پنگا نہیں لیتا، کمزور لوگوں کو تو جانتا ہے ایک اشارے میں ان کو اٹھا کے پٹک دیں گے، لہذا شیطان جو ہے وہ مضبوط لوگوں سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو کم تو سمجھتا نہیں، بہت گھمنڈی ہے، جب گھمنڈی ہے تو وہ اپنے کو کم نہیں سمجھتا ہے، وہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے پنگا لیتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہت مضبوط ہیں۔ لہذا شیطان کے بارے میں ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنے نقطۂ قوت پہ، جو ہمارے مضبوطی کا پوائنٹ ہے، جو ہمارے قوت شمار ہوتی ہے، اس قوت کے مرحلے میں ہم ہمیشہ ہوشیار رہیں کہ یہاں پر شیطان اٹیک کر سکتا ہے۔ قوم لوط کے سلسلے میں یہ بارہا بیان کیا گیا، قوم لوط کے درمیان یونٹی بہت مضبوط تھی، ان کے درمیان آپس میں جو سماجی کاموں میں اتحاد تھا وہ بہت شدید تھا، سماجی کام وہ ہمیشہ مل جل کر کے کیا کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے اسی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو لے جا کے کہاں ڈھکیل دیا؟ ہاں، اس کو گڈھا بھی کہا کہہ لیں، بالکل ہاں، اسفل سافلین میں اٹھا کے پٹک دیا۔ تو شیطان نے ایک فارمولہ شیطان کے سلسلے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان ہمیشہ کہاں پر حملہ کرتا ہے؟ نقطۂ قوت پر۔ خوب، ہم لوگوں کے نقطۂ قوت، محبان اہل بیت کا، شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نقطۂ قوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ہاں سب سے مضبوط پوائنٹ کیا ہے ہماری قوم میں؟ ہاں، ولایت اہل بیت۔ خوب، ولایت اہل بیت یہ ہماری نقطۂ قوت ہے۔ یہ جو ولایت ہے، یا اس کو آپ تعبیر کر لیں محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ہماری طاقت کا نام ہے۔ اس طاقت کے ہمارے دو مظہر ہیں، ایک کا نام ہے محفل، ایک کا نام ہے عزاداری۔ مجلس میں آپ کہیں گے جلوس نکل گیا، لیکن ہم عزاداری کہیں گے تو جلوس سب آ جائے گا اسی میں۔ خوب، ہماری نقطۂ قوت، چونکہ ابھی ہم کو یہاں پہ کس چیز نے جمع کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں کس لیے جمع ہو گئے ہیں؟ سب یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ توحید کی وجہ سے آئے ہیں، رسالت کی وجہ سے آئے ہیں۔ توحید اور رسالت کے لیے تو مکہ مسجد بھی ہم چلے جاتے، کافی ہے، وہاں بھی نماز پڑھ لیتے، لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہ کیا ہے؟ اس چیز نے ہمیں ولایت اہل بیت علیہ السلام نے جمع کیا ہے۔ یہ ہماری قوم کی طاقت ہے، یہ ہماری قوم کی قوت ہے، یہی نقطۂ قوت ہے۔ شیطان کا اٹیک کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یہیں پر ہو سکتا ہے شیطان کا اٹیک۔ ہمیں یہاں پہ ہوشیار رہنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں نماز میں آ کے
نماز میں اٹیک نہیں کرے گا ہمارے اوپر، شیطان ہمارے اوپر روزے میں اٹیک نہیں کرے گا، شیطان سب سے خطرناک اٹیک جو کرے گا، حملہ کرے گا، وہ اس مرحلے میں آ کے ہمارے اوپر، چونکہ اسے پتہ ہے کہ نہ جانے کتنے نمازیوں کو ہم نماز پڑھوا کے جہنم میں جھونک رہے ہیں، نہ جانے کتنے روزے داروں کو ہم روزہ رکھوا کے جہنم میں جھونک رہے ہیں، تو وہاں مطمئن ہے وہ، لیکن یہاں پہ اسے مطمئن نہیں ہے، وہ جان رہا ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کا مضبوط رہ گیا تو ان پر ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے پہلے ہی مرحلے میں ہار مان لی کہ پروردگار سب کو گمراہ کریں گے، الا عبادک المخلصین، ہم سوائے تیرے مخلص بندوں کے، اور سب کو گمراہ کرنے کی۔ یہ مخلص بندے یہیں پر آتے ہیں، یا یہ اس دائرے میں جو آ گیا وہ سمجھ لیں شیطان کے ضد سے خارج ہو گیا۔ لہذا اب جو ہے ہمارے اس ولایت محبت کے دو عمل ہیں، میدان عمل میں دو ظہور ہیں، ایک محفل کی شکل میں ایک ہم سے عمل ظاہر ہوتا ہے، ایک عزاداری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے گا ہماری یہ دونوں چیزیں آیا دشمن اور شیطان کے حملے کا شکار ہیں یا نہیں؟ یہ آپ بتائیں، ہم کہیں گے تو شاید آپ کو خود برا لگ جائے، ہاں؟ بالکل واضح سی بات ہے، اس زمانے میں محفل بھی شیطانی حملات کا شکار ہے، وہ شیطانی حملے جو پہلے باہر سے ہوتے تھے وہ اب یہ اندر سے خطرناک، اتنا خراب رویہ محفلوں کا ہو چکا ہے کہ بہرحال یہاں پہ واضح بہت بیان نہ کیا جائے تو ابھی ایک دو محفلیں ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، نمونہ جو ہے محفلیں جو بڑی محفلیں جو مانی جاتی ہیں، جو بڑی محفلوں آپ بڑی محفلوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزاداری میں یہاں پہ شیطان ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ جو مومن سماج ہے، مومن سماج میں شیطان کبھی لوگوں کو آ کے شرک کی دعوت نہیں دے گا۔ صاحبان ایمان کے سماج میں، مومن سماج میں شرک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ سماج جو مومن سماج ہے، مومن سماج، یہاں پر شیطان شرک کی دعوت نہیں دے گا، پتہ ہے یہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اگرچہ آج صبح کی بحث میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہاں پہ وہ ہمیں شرک عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، البتہ شرک طاعت کی دعوت دے سکتا ہے۔ اطاعت میں وہ ہمیں مشرک بنا دے گا، لیکن عبادت میں ہمیں وہ مشرک یہاں پر اس سماج کو، جو مومن سماج کہا جاتا ہے، جو ہم لوگوں کا سماج ہے، جو مسلمانوں کا سماج ہے، اس سماج کو شیطان کبھی آ کے یہ نہیں کہے گا جاؤ تم بت کی پوجا کرنے لگو، یہاں پر وہ آ کے کیا کہے گا، وہ آپ شرک خفی چھوڑ دیں، یہاں پہ شرک خفی کی دعوت دے سکتا ہے شیطان آ کے ہم سے یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے ہم بھی شیطان ہیں، تمہاری نماز ہی خراب کروا دیں گے، تم روزہ رکھتے ہو تمہارا روزہ بگاڑ دیں گے ہم، تم حج کرنے جاؤ گے تمہارا حج ہم برباد کر دیں گے۔ شیطان یہاں پہ آ کے ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ شرک خفی میں یا شرک اطاعت میں، اچھا یہ بتا دیں نماز خراب کرنے میں آپ خالی ادھر ہی نہ جائیے گا، دوسروں ہی کی نماز نہیں خراب ہوتی، ہم لوگوں بھی خراب ہوتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کہا اللہ اکبر، معلوم ہوا بہت پیچھے جو ہے زیادہ مجمع ہو گیا ہے، اب زیادہ مجمع ہو گیا تو ہماری نماز میں اور خلوص پیدا ہو گیا، اب ہم جو ایک رکعت نماز مثلا 1 منٹ میں پڑھتے تھے اب 2 منٹ میں یہ نماز چلی گئی، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ جو ہے وہ شرک در اطاعت ہے۔ پروردگار میدان محشر میں ہم سے کہے گا کہ جاؤ جن کے لیے تم نے نماز پڑھا ہے انہی سے اجر بھی لے لینا۔ یہاں پر شیطان آ کے، ہم نے کہا کہ یہاں پر شیطان آ کے ہمیں شرک کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہاں پہ ہمارے لیے جو خطرہ ہوتا ہے وہ عمل میں لغزش کا خطرہ ہوتا ہے۔ لغزش کا خطرہ جو ہے وہ لغزش عمل ہے، عمل میں لغزش پیدا کرا سکتا ہے شیطان ہم سے نہیں کہے گا آپ بت پرستی کیجئے، شیطان ہم سے آ کر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم مجلسیں نہ کرو، مجلسیں بند کر دو، شیطان یہ نہیں کہے گا تم مجلسیں وہ محفلیں بالکل نہ کرو، تم جلوس مت اٹھاؤ، شیطان کہے گا خوب جلوس اٹھاؤ، خوب مجلس کرو، لیکن شیطان آ کے اب یہیں پہ ہمیں عمل میں جو ہے وہ آ کے ڈسٹرب کرا، عمل میں آ کے حملہ کرے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے تم عزاداری سے دستبردار نہیں ہونے والے ہو، ہم تمہیں یہیں پہ تمہارے اوپر اٹیک کریں گے، تم سے ایسا عمل صادر ہوگا جو پروردگار عالم کے لیے وہ خوشنودی کا باعث نہ ہو، پروردگار عالم کے لیے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی عدم رضایتی کا باعث ہو۔ لہذا شیطان جو ہے وہ مومن سماج کو ہمیشہ عمل کے میدان میں خطا کا شکار بناتا ہے، لغزش کا شکار بناتا ہے۔
البتہ لغزش کا جب عمل میں ہمارے غلطیاں ہوں، عمل ہمارا غلط ہونے لگے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں مطمئن یہ نہیں ہونا ہے کہ ایک عمل غلط ہو گیا ہمارا، ایک عمل غلط اگر ہو گیا ہم سے، شیطان نے ایک عمل، مثلا ابھی ہم نے کہا نا کہ مجلس محفل ہمارے ساری شکار ہو چکے ہیں، شیطان کے حملات کے شکار ہو چکی ہیں۔ شیطان نے کسی کو قصیدہ پڑھنے سے روکا؟ اس نے آپ کی محفلوں میں ڈھول تاشا لا کے رکھ دیا۔ لیکن آپ بتائیے، یہ موبائل پہ جتنے نئے نئے رنگ ٹون آ رہے ہیں قصیدوں کے اور منقبتوں کے، یہ کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ شیطان کرتا ہے نا کہ ہماری مجلس تمہاری مجلس، یہ سب تو اپنی، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے اتنی آسانی سے، شیطان آپ سے مجلس نہیں بند کروائے گا، آپ کریے، خوب کریے، لیکن شیطان کہے گا کہ ہم اپنی حرکت یہاں پہ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس عمل کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ایک غلطی ہم سے ہو گئی، ایک غلطی جو ہو گئی ہے، یہ غلطی ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ قوم لوط علیہ السلام میں ہوا۔ قوم لوط میں پہلے ابتدا میں وہ اس منزل تک نہیں پہنچ گئے تھے، شروع میں وہ اس قدر گر نہیں گئے تھے، اتنے پست نہیں ہو گئے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے چھوٹا موٹا ہنسی مذاق شروع کیا تھا، پہلے کیونکہ بخیل تھے، بخالت کی وجہ سے کیا ہوا ان کا، انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ دوسرے لوگ ہمارے ہاں آیا کریں، دوسرے لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے الگ الگ طرح کے کام شروع کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ یاتون الرجال، پھر مسئلہ جو ہے اس حد تک گر گیا کہ انسانیت سے بدتر، انسانیت سے گر گئے، حیوانیت سے بھی اتنے پست ہو گئے کہ حیوانوں کے درمیان بھی جو عمل نہیں پایا جاتا وہ یہ عمل انجام دینے لگے۔ لہذا یہ جو لغزش عمل ہے، لغزش عمل سے ہمارے سماج کو لغزش عمل سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں شیطان نہ بت پرستی کی دعوت دے گا، نہ ہمیں کافر ہونے کی دعوت دے گا، نہ مشرک ہونے کی دعوت دے گا۔ شیطان ہمیں جو ہے جا بجا عمل کے میدان میں گرا سکتا ہے، عمل کے میدان میں ہمیں پٹک سکتا ہے۔ لہذا اس منزل پر قوم لوط ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا مقام ہے کہ قوم لوط کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا بخالت سے اور پہنچ گیا کہاں تک؟ اس بدعملی تک۔ ایک غلطی ہوئی، عمل میں لغزش ہوئی، بخالت کی وجہ سے مہمان نوازی سے انہوں نے دوری اختیار کی۔ ہم اور آپ اب اگرچہ مثلا چھوٹا سا اپنے اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک سادہ سا گناہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، ورنہ گناہ سادہ نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے ایک سادہ سا گناہ کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں کیا کریں، بغیر کسی عذر کے، ہمارے سماج میں واقعی میں فیشن بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو اب خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ کم سے کم ہم لوگوں کو بچا کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ بے گناہوں کے گناہ کے نتیجے میں ہم لوگ بھی گرفتار ہوتے رہیں۔ اس قدر جو ہے وہ روزہ خوری کا عمل تیزی سے پھیل رہا ہے، بچہ شادی تک تو وہ بالغ ہوتا ہی نہیں، فی الحال بچہ وہ جب تک شادی نہ ہو جائے گھر والوں کی نظر میں وہ بچہ رہتا ہے، اور بچہ جب تک ہے تب تک روزہ اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے۔ خوب ہمیں یہاں پہ کیا ہوا، ہم نے ایک روزہ چھوڑا ہے، ہم نے ماہ مبارک رمضان کا روزہ چھوڑا، اگرچہ بہت سنگین جرم ہے، آپ جا کے کفارات کے احکام پڑھ لیں، بہت سنگین، روزہ چھوڑ دیا۔ شیطان نے ہم سے نماز چھوڑوا دے گا، تمہیں بت کے پاس نہیں لے جائیں گے، تم کو جو ہے وہاں جا کے چندن نہیں لگوا دیں گے، تم سے ماتھا نہیں ٹکوائیں گے، وہاں پہ نماز چھوڑوا دیں گے، تم سے ہم روزہ چھوڑوا دیں گے، تم سے ہم یہ جو بھی واجب امور ہیں تم سے چھوڑوا دیں گے۔ اچھا ہم مطمئن ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں پہ اللہ کے یہاں دیکھ لیں گے، خدا کے یہاں حساب و کتاب میں اہل بیت تو ہیں ہی، وہ تو پھر وہاں پتہ چلے گا، اہل بیت آئیں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ برخورد کریں گے، ہم اور آپ واقعی میں ان کی نگاہوں میں دیکھنے کے لائق ایسے منزل پر رہ جائیں گے یا نہیں رہ جائیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ کس قدر جو ہے وہ ہم خوش فہمی کا شکار ہیں اہل بیت کا بہانہ لے کے، چونکہ ہم نے کہا ہماری نقطۂ قوت ہے وہ، اور اسی پوائنٹ کو شیطان جو ہے ہمارے خلاف استعمال کا، ہم اہل بیت ہی کے نام پہ بدعملی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ لغزش عمل جو ہے، ہم روزہ خوری کر رہے ہیں، نماز ترک کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف شیطان کے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، ہم شیطان کے چیلا بن رہے ہیں، ہم شیطان کے شاگرد بن رہے ہیں، نہیں، ہمارے وجود میں بھی یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے چونکہ کوئی بھی گناہ جو ہے، گناہ در حقیقت مقابلہ ہے نظام کائنات سے ٹکرانے کا۔
یہ کوئی بھی گناہ، آپ گناہ میں چاہے اپنے اصطلاح کے حساب سے چھوٹا گناہ لے لیں چاہے بڑا گناہ لے لیں، یہ جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ گناہ ٹکراؤ ہے نظام کائنات سے. نظام کائنات سے ٹکراؤ ہے. کیوں نظام کائنات سے ٹکراؤ ہے؟ یہ زمین اللہ کی فرما بردار ہے یا نہیں؟ زمین اللہ کی فرما بردار ہے؟ اس میں شک ہو تو آپ نہ بولیے، اگر شک نہ ہو تو اللہ کی فرما بردار ہے نا زمین. زمین کبھی جو ہے وہ اپنے مدار سے ہٹ گئی ہے؟ اللہ نے جو اس کے لیے فکس کر دیا زمین اس پہ ناچ رہی ہے. آسمان اللہ کا فرما بردار ہے، یہ فضا جو ہے اللہ کے پیروی کر رہی ہے. خب جب یہ کل نظام کائنات اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایک اس نظام میں ہم تنہا پیدا ہوں انسان، یہ کیا ہوں گناہ کریں. یہاں سے مؤذن کا حی علی الصلاح تو ہم اپنے طور پہ مطمئن رہیں، ہوگی آواز کوئی جیسے آتی رہتی، رکشے والے آواز چلاتے ہوئے رکشہ چلاتے رہتے ہیں، ایسی ہمارا عمل یہی کہتا ہے نا کہ اس طرح کی ہمارا برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز میں اور رکشے والوں کی آواز میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. لہذا اب یہ جو ہم نے جو ایک اذان چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر یہ جو گناہ کیا ہے، اس منزل میں ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم نے اس منزل میں اس کائنات کے نظام سے ٹکراؤ لیا ہے، ٹکرا گئے ہیں. زمین سے ہم ٹکرا رہے ہیں، آسمان سے ہم ٹکرا رہے ہیں، فضاؤں سے ہم ٹکرا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، موسم کا کوئی پتہ ہی نہیں رہتا. موسم جو ہے کون سا موسم، ابھی آپ بتا سکتے ہیں کون سا موسم چل رہا؟ بارش کبھی معلوم ہوا کہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہیں ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہم نے اس دن ایک صبح کی تلاوت میں ایک روایت پیش کی تھی کہ اگر کسی علاقے کے لوگ گناہ کا شکار ہوتے ہیں، بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ پروردگار عالم کے یہاں پانی کی کمی ہو گئی ہے. ہر سال آسمان سے بارش اتنی ہی ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، کسی سال بارش کم نہیں ہوتی ہے. الہ آباد میں بارش ہر سال ایک ہی جیسے ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے. یہ جو ہمیں کم لگتا ہے کہ اس سال کم ہوئی ہے، یہ پروردگار کا انتظام ہوتا ہے. جب آبادی والے گناہ گار ہو جاتے ہیں تو پروردگار بادلوں سے کہہ دیتا ہے اس آبادی میں مت برسنا، جاؤ جہاں پہ چٹیل میدان ہو وہاں برس دینا، اس لیے کہ آبادی والے پانی کے لائق نہیں ہے. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ نظام کائنات سے ٹکرانے کا سبب ہوتے ہیں. ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ مت سمجھے کہ صرف شیطان کا ہم چیلا بن جا رہے ہیں، شیطان کے شاگرد بن رہے ہیں، بلکہ ہم نظام دنیا سے ہم ٹکرا رہے ہیں. دنیا سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین بھی ایک دن ہم سے بدلہ لے گی، آسمان بھی ہم سے بدلہ لے گا، ہوائیں بھی ہم سے بدلہ لیں گی، فضا بھی ہم سے بدلہ لے گی. ایک دن کورونا آ جائے گا، ایک دن مثلا یہ بیماری، ایک دن ڈینگو حملہ کرے گا، ایک دن اس طریقے سے بیماریاں ہمارے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کیے رہیں گی. اب آ جائیں ہم جو ہے وہ قوم لوط کی طرف تفصیل سے. چونکہ صاحبان ایمان کو جو خطرہ ہے، صاحبان ایمان کو عمل ہی میں خطرہ ہے، چونکہ صاحبان ایمان ہی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایک تھوڑا سا نیک کر لیا، تھوڑا سا برائی کر لیا، ملا جلا کے سرکار چلتی رہتی ہے. لہذا قوم لوط کی بھی ہم نے یہ صفت بیان کیا تھا. قرآن نے کہیں یہ نقل نہیں کیا کہ یہ بت پرست تھے، قرآن نے کہیں یہ نقل نہیں کیا کہ یہ مشرک تھے، قرآن نے یہ نقل نہیں کیا ہے کہ یہ توحید کے خلاف تھے. قرآن نے جن باتوں کو نقل کیا ہے وہ یہ ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 80-81 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. جناب لوط نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ جناب لوط جب اپنی قوم میں پہنچے تو اس قوم میں پہنچنے کے بعد، اچھا یہ یہاں پر ذکر کرتے چلیں کہ جب جناب لوط علیہ السلام پہنچے ہیں تو پوری قوم ایسا نہیں ہے کہ اس عمل میں گرفتار ہو چکی، پورے لوگ گرفتار نہیں ہوئے تھے، کم لوگ گرفتار تھے. لیکن اچانک سے کیسے ماحول اتنا بدل گیا کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی. یہ برائی جو قوم لوط کی آپ نے سنا ہوگا، یہ صرف مرد مرد میں نہیں تھی، مرد مرد، عورت عورت. لہذا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس سماج میں تقریباً
یہ کرائم اتنا عام ہو گیا تھا کہ یہ کرائم اب چھپ کے انجام دینے کی ضرورت نہیں تھی، علانیہ گناہ انجام دینے کے لیے، انجام دینے پر لوگ جری ہو گئے تھے۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ جو تھوڑے سے لوگ انجام دیتے تھے جو گناہ، وہ گناہ پورے سماج پر چھا گیا۔ یہی اسی لیے ہوا کہ لوگ خاموش رہے، جب کچھ لوگ کر رہے تھے تو باقی لوگ خاموش تھے کہ ہم سے کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ہمارے سماج میں بوڑھوں سے برائی نہیں شروع ہوتی، برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جوانوں سے۔ جوان جو ہیں وہ بدعملی کا شکار ہوتے ہیں، جوان گناہ کا آغاز کرتے ہیں، اور بوڑھے سوچتے ہیں چھوڑو بچے ہیں ابھی کہہ کے خاموش ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا درمیانی سن والے وہ بھی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسی گناہ میں، اور اس کے بعد پھر آگے دنیا بڑھتی ہے، آگے ماجرا بڑھتا ہے، تو یہ ریش سفید بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے خاموشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قوم لوط میں پہلے دن سے سارے معاشرے میں یہ گناہ پھیل نہیں گیا تھا، اور جب پھیلا ہے تو اتنا خطرناک طریقے سے پھیلا ہے کہ یہ برائی کی حد تو یہ ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اتاتون الفاحشہ، تم ایک فحش انجام دے رہے ہو، ایک گندا کام کر رہے ہو کہ جس کو تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اب تک تم سے پہلے کسی نے کیا نہیں تھا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ یہ کام کر رہے ہو۔ ترجمہ بہرحال قرآن مجید کی آیت کا آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ 80 اور 81 آیت کسی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، بہرحال قوم لوط کی داستان سے آپ ماجرا تو سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم قوم مسرف ہو گئے، تم اسراف کرنے والے بن گئے ہو۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ حد کیا تھی ان کی؟ حد یہ تھی کہ بھائی جو قدرت نے جو نظام رکھا تھا، جو سسٹم قدرت نے رکھا تھا جائز طریقے سے، انسان وہیں پر محدود رہتا، وہیں پر ٹھہرا رہتا۔ اس سے آگے بڑھ کے کہاں پہنچ گئے؟ لتأتون الرجال۔ یا دوسری آیت کریمہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 166 میں ارشاد ہو رہا ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، پروردگار عالم نے تمہارے لیے ازواج پیدا کیا تھا، تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تھے، اس کو تم چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ گناہ کرنے چلے جا رہے۔ بل انتم قوم عادون، تم جو ہے ظالم قوم ہو، تم تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اب یہ سماج، ہم نے جو مثال دیا کہ تھوڑے سے لوگ پہلے کوئی غلطی شروع کرتے ہیں اور غلطی بڑھتے بڑھتے پورے سماج میں پھیل جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پر اچھا انسان وہ برا سمجھا جانے لگتا ہے، برے کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اچھے کو برا سمجھا جاتا ہے، برائی اچھائی بننے لگتی ہے، اچھائی برائی بننے لگتی ہے۔ اب یہ اس حد تک گر گئے تھے کہ سورہ شعراء کے آیت نمبر 167 میں ارشاد ہو رہا ہے قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر تم تبلیغ سے باز نہیں آئے، اے لوط اگر تم نے ہم لوگوں کو روکنے سے تم رکے نہیں، یعنی تم نے ہم لوگوں کو اس غلط کام سے روکنا بند نہیں کیا، تو کیا کریں گے؟ لتکونن من المخرجین، تم کو بھی شہر سے باہر نکال دیں گے، جس طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 167۔ لیکن یہاں پہ جناب لوط کا جواب، قوم تو یہ دھمکی دے رہی جناب لوط کو کہ آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیے، نہیں تو آپ کو بھی شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ہفتہ گزشتہ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکالنے کی ہمت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ جناب نوح کا ماجرا دیکھ چکے تھے، وہ جان رہے تھے اولیاء خدا سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بےہودگی ان کی اس حد تک تھی کہ آ کے دھمکی دے رہے تھے۔ ان کے مقابل میں جناب لوط کا آپ اسٹینڈ دیکھیں۔ ابھی ہم اگر اپنی جماعت کی گفتگو کریں تو ہماری جماعت میں لوگ حق گوئی سے کہیں کہیں پر گریز کرتے ہیں، حق بات نہیں کہنا چاہتے۔ کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مثلا خدا نہ کرے کوئی بیچارہ، کوئی مولوی، وہ کسی مولوی کو کسی مسجد کی امامت کی نوکری ملے، یہ ہم تو دعا کرتے ہیں، خدا نہ کرے کسی مولوی کو کسی مسجد کی امامت کی نوکری ملے، اس نوکری میں کیا ہوتا ہے؟ صدر کے تحت میں رہنا ہوتا ہے، سیکریٹری، مینیجر سب کے انڈر میں رہنا رہتا ہے۔
ایسی بات کوئی نہ کہی جائے کہ سیکریٹری کے مزاج کے خلاف بار ہو، مزاج پہ بار ہو، ایسی کوئی بات نہ کہی جائے۔ تو یہاں پہ بیچارے مولوی کیا ہوتے ہیں؟ مولوی بیچارے خاموش، اس لیے کہ اگر کہہ دیا تو یہ جو بچی کھچی تنخواہ مل جاتی ہے، برتن کا کھرچن جو ہم لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچے گا، اس لیے حق گوئی سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جناب لوط ہی نہیں، جناب لوط کی تو یہاں پہ ہم مثال پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء کی روش اور انبیاء کی سیرت یہ رہی ہے، انبیاء حق کی دعوت کے مقابل میں کہیں پہ بھی چلے جاتے تھے تو مجبور نہیں ہوتے تھے کہ ہمارا یہ کام مجبور ہے۔ قوم جناب لوط کو شہر سے باہر نکالنے کی کیوں دعوت دے رہی تھی؟ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جناب لوط اس شہر کے محتاج ہیں، وہ ہم یہاں سے ان کو نکال دیں گے تو ان پہ بڑا سخت گزر جائے گا۔ ان کو یہی نہیں پتہ کہ یہ خدا کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی جو ہے وہ کسی جگہ کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ کسی ڈیوٹی کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی زمین بہت بڑی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے سمجھ سے یہی سوچ کے ان کو جناب لوط کو دھمکی دینا شروع کیا۔ جناب لوط کا جواب تھا قال انی لعملکم من القالین، تم کیا سمجھتے ہو ہم رکیں گے؟ یہ جان لو ہم تمہارے جو تم کام کر رہے ہو اس کے بھی مخالف ہیں، تمہارے عمل کے بھی مخالف ہیں، تمہارے گفتار کے بھی مخالف ہیں۔ یعنی یہ قوم اس حد تک گر گئی تھی، اس حد تک گر گئی تھی کہ ان کا عمل تو عمل، ان کی باتیں جو ہیں بدتمیزی ہو گئی تھیں۔ ایک وقت انسان اتنا بےہودہ ہو جاتا ہے، گناہ کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، گناہ کرتے کرتے اس قدر انسان گر جائے کہ اس کی جو باتیں ہوں وہ بھی گندی ہوں۔ یہ ہوتا ہے جیسے انسان مثلا ابھی آپ چلے جائیے یہاں شہر میں ایک حصہ ہے، نام نہیں لینا آپ سمجھ جائیں گے، وہاں حال خیریت میں گالیاں دے دیتے ہیں، حال خیریت پوچھنے میں گالیاں دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اتنے پست ہو گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی گندی ہو گئی ہے۔ تو یہ سماج قوم لوط کا سماج، یہ جو قوم لوط تھی، قوم لوط واقعی میں اپنی اس عمل کی وجہ سے اس حد تک پست ہو گئی تھی کہ یہ ان کے زبان اور ان کے الفاظ اور ان کی گفتار میں بھی پاکیزگی نہیں رہ گئی تھی۔ برائیاں اس قدر عام ہو گئی تھیں کہ جناب لوط علیہ السلام، چونکہ دیکھیں جب سماج میں برائیاں پھیل جائیں تو اس میں جو ہے وہ بچنے کے لیے ایک جگر چاہیے، ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں ارے تھوڑی دیر آپ لوگ ادھر متوجہ رہیں، ان کا وہ تو کام ہے، وہ تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جن ملکوں نے پاس کیا ہے، ان لوگوں کو مبارک ہو، لیکن وہ ملک جو ہے وہ اپنی ہلاکت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ جو ہے ہم ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کریں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ سماج میں جب برائی عام ہو جائے تو پھر برائیوں سے ٹکرانے اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک جگر کا کام ہوتا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کو خطرہ اس حد تک لاحق ہو گیا تھا، جناب لوط جو ہے دعا کرے رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ برائی اب یہ نہیں ہے کہ یہ چھپ کے انجام دے رہے ہیں، جب ان کے درمیان ایک فیشن بن گیا ہے، برائی عام ہو گئی ہے تو شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی مثلا کیا ہے، جو روزہ خوری کا سلسلہ جاری ہے، اگر یہ ایسے ہی جاری رہا تو جیسے مثلا ابھی ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ چائے کی ہوٹلوں پہ بھی پردے پڑے رہتے تھے، پردے رہتے نہیں ہے نا، نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی مثلا ہمارے درمیان میں ایک احترام ہے، روزہ داروں کے سامنے کھاتے نہیں ہیں، روزہ داروں کے سامنے تھوڑا سا بچ کے رہتے ہیں، لیکن اگر یہی بے حیائی جو ہے بڑھتی رہی تو آہستہ آہستہ ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ دیکھیں گھر کے ذمہ داروں کو ایک بات کی جو ہے نصیحت کر دیں یہیں پر، بہت سے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، شوگر ہے تو یہ بلا ہے وہ بلا ہے، بہرحال ان کی اپنی پریشانی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ نقصان دہ ہے یا نہیں، بہرحال وہ نہیں رکھ رہے ہیں روزہ۔ ساتھ میں بد اخلاقی کا شکار نہ ہو، روزہ نہ رہیں، بیوی سے کہیں کہ تم ہی کھانا لگاؤ۔ آپ ایک طرف سے اگر محروم ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سے آپ محروم نہ ہو۔ یہاں پر اخلاق، شوہر کا اخلاق یہ ہونا چاہیے، ماہ مبارک رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے
تو ماہ مبارک رمضان میں وہ بیوی سے کھانا مانگ کے نہ کھائے، دسترخوان سجوا کے نہ کھائے، وہ پکا دے رہی ہے، یہی غنیمت ہے، آپ چلے جائیے کچن میں اپنے سے نکالیے کھائیے، جا کے برتن دھو کے رکھ دیجئے۔ جو اگر یہ بد اخلاقیاں ہمارے درمیان ختم نہیں ہوئی تو روزے کا احترام ختم ہو جائے گا، ماہ مبارک کا احترام ختم ہو جائے گا۔ نسیم صاحب آپ ہی ان کو کنٹرول کر پائیں۔ خوب، تو برائیوں کو جو ہے روکنے کے لیے جناب لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی، برائی پھیلتی گئی۔ ادھر ہم بول رہے ہیں، وہ لوگ نہیں، ہاں ہماری سنیے۔ اچھا نہیں سن نہ پا رہے تو وہاں بیٹھ کے فوٹو دیکھیے، وہ فوٹو چل رہی ہے۔ تو جناب لوط کی قوم میں برائی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ سماج کے نیک لوگوں کا وہاں پہ رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اب یہ برائی کتنے دن تک ان کے درمیان جاری رہی، کتنے دن تک یہ اپنی اس عیاشی پر سلسلہ ان کا جاری رہا؟ تقریباً 30 سال تک جناب لوط علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ 30 سال کے بعد انہی بےہودوں نے، یہ دیکھیں گناہ گار اتنا جو ہے جری ہو جاتا ہے کہ جب جناب لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کیا اور اس طرح کی دلیلیں دینا شروع کیا کہ دیکھو یہ تم جو ہے در حقیقت خدا کے نظام سے ٹکرا رہے ہو، چونکہ یہ خدا کے نظام سے ٹکرانا ہوا، خدا کا اس کائنات کا نظام آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ ابھی ہماری دنیا کا جو سلسلہ باقی ہے کیسے باقی ہے؟ مرد عورت شادی کرتے ہیں، نسل آگے بڑھتی ہے، دنیا باقی ہے، اور اگر مرد شادی کرنے لگے تو عورت شادی کرنے لگے۔ خدا نے بقائے انسانیت، بقائے دنیا کا ایک راستہ یہ رکھا تھا کہ مرد سے شادی کریں، یہ ایک نظام ہے پروردگار عالم کا بنایا ہوا۔ خوب، خدا لعنت کرے ان یورپ والوں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے ایسے بل اور سے قانون پاس کیے۔ البتہ یہ مت سمجھے کہ یہ ایسے ہی آسانی سن کے ہیں یہ بل پاس ہو گئی۔ ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو کبھی توجہ کیا ہے آپ نے؟ یورپ میں یہ بل کیسے پاس ہو گیا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات ایسے ہوئی، فرزند کمتر زندگی بہتر، ہم دو ہمارے دو، بچے کم ہو، جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے، بچے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ بچوں کی کمی جب یعنی بچے ہمارے مزاج پہ بار آنے لگے، بچے ہمارے مزاج پہ بوجھ بننے لگے تو پہلے جو ہے وہ 2 بچے سے شروع کیا، 1 پہ آ گئے، جب 1 بھی اب ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہ گیا تو ہم نے سوچا ایک ایسا راستہ جو ہے نکالا جائے جس راستے میں بچے پیدا ہی نہ ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایسی بل پاس ہو جائے گی تو بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو قوم لوط اس نظام سے ٹکرا رہی تھی، اور جب انسان اتنا گر جائے تب وہ اتنا جری ہو جاتا۔ جب جناب لوط علیہ السلام کے دلیلوں کا وہ جواب ان سے نہیں بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، اگر آپ سچے ہیں تو آپ عذاب الہی کی درخواست کریں، عذاب نازل ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين، جناب لوط علیہ السلام نے یہاں پر قوم کے لیے بد دعا کر دیا، پروردگار اس مفسد قوم کے مقابل میں ہماری مدد فرما۔ اب ایک روایت ہے، اس روایت سے ہی ربط مصائب تک پہنچنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب قوم لوط نے یہ عمل شروع کیا، لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض الى ربها حتی بلغت دموعها الى السماء، گناہ کہاں ہو رہا تھا؟ زمین پر، اس زمین پر گناہ ہو رہا ہے۔ جب قوم لوط کا یہ گناہ شروع ہوا تو زمین نے گریہ کرنا شروع کیا، زمین اللہ کی بارگاہ میں فریادی بن گئی، رونے لگی زمین، گریہ۔ ہر چیز اپنے اعتبار سے ہر چیز کا گریہ ہے، ہر چیز کی خوشی ہے۔ زمین بھی اپنے اعتبار سے خوش ہوتی ہے، زمین بھی اپنے اعتبار سے روتی ہے۔ حتی بلغت دموعها الی السماء، یہاں تک کہ اس زمین کے آنسو آسمان تک پہنچ گئے۔ زمین نے اس قدر گریہ کیا اس عمل پر کہ یہ زمین کے آنسو آسمان تک پہنچے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ أَحْسِبِيهِمْ، آسمان کو پروردگار عالم نے وحی کی ان کے اوپر پتھر برساؤ، چونکہ ٹکرائے کس سے؟ آسمان سے یہ ٹکرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَأَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنْ أَخْسِفِي بِهِمْ، زمین سے کہا کہ ان کو نگل لے جاؤ، ان کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دو۔ نتیجہ یہ ہے اس روایت کا کہ جب گناہ کیا جاتا ہے
تو زمین آسمان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم زمین سے ٹکراتے ہیں، زمین بھی اپنا بدلہ لیتا ہے. آسمان سے ٹکراتے ہیں، آسمان بھی اپنا بدلہ لیتا ہے. آسمان سے پتھر، جو قوم لوط کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا، قوم لوط پہ ایک عذاب کی ایک کوالٹی نہیں تھی، کئی طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں. اس لیے کئی طرح کے عذاب آئے ہیں کہ یہ بالکل کھلے عام کل نظام کائنات سے ٹکرا رہے تھے، لہٰذا نظام کائنات سب یکجا ہو کر ان کے مقابل میں آ گئے. زمین نے اپنی کارروائی شروع کی، آسمان نے اپنی کارروائی شروع کی، یہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. آگے سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ یہیں سے بات کو مصائب کی طرف لے جانا ہے کہ جب مظالم ہوتے ہیں زمین پر تو زمین بھی مؤثر ہوتی ہے، آسمان بھی مؤثر ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے یہ جو سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے، تو ہر ایک کا گریہ اپنے اپنے اعتبار سے تھا. مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جہاں پہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ روتے نہیں ہیں، غیر مومنوں کے لیے روتے نہیں ہیں. یہ اس آیت کی تلاوت کیا مولا نے، اور اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. مولا نے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا، کہا کہ لوگوں یہ دیکھ لو، میرا یہ فرزند وہ ہے کہ جس کے اوپر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا. زمین بھی گریہ کرے گی، آسمان بھی گریہ. بعض روایات میں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں کائنات کی ہر شے نے، کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا ہے. حد یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیوں تک نے، جنگلی جانوروں نے، صحراؤں کے جانوروں نے بھی گریہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مظلومیت پر. اور واقعی میں مظلومیت، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ جب سنتے ہیں یہ روایت، ہم نے یہ مصائب کو، یہ مصیبت امام حسین علیہ السلام کی کئی بار کئی منزل پہ ہم نے پیش کیا ہے، لیکن یقین جانیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس مصائب کو تو ہمارے لیے یہ خود مصیبتیں تازہ ہوتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ مقتل میں ملتا ہے کہ توقف یستریح ساحتاً، امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، اس لیے کہ امام تھک چکے تھے، امام پیاسے تھے، امام صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، امام کے جسم سے خون جاری تھا، امام پیاسے تھے. امام ایسی مصیبتیں جس پر پڑ چکی ہوں، وہ کتنا خستہ حال ہوگا، کس قدر تھکا ہوا ہوگا وہ انسان. لہذا تلوار چلاتے چلاتے امام تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے. اچھا، امام نے تلوار چلانا کہاں سے شروع کیا تھا؟ جب تنہا بچے تھے اور آ کے خطبہ دیا تو قوم سے مخاطب ہوئے، میری کیا غلطی ہے؟ تو قوم کا ادھر سے جو جواب آیا تھا، بغضاً لابیک، یہ حسین تمہارے بابا کی دشمنی میں ہے. حسین کے لیے جواب اتنا سنگین تھا کہ حسین کے لیے قابل برداشت نہ تھا. حسین نے حملہ شروع کر دیا اور یہ فوج میں الامان الحفیظ کی آواز آنے لگی. لیکن اس اثنا میں امام حسین اسلام تھوڑی دیر کے لیے رکے. لیکن کس لیے تھوڑی دیر کے لیے رکے؟ یہ بہت واضح آپ کو بہت خطبہ کے یہاں نہ ملتا ہوگا، لیکن مقتل جو ہے اس یہاں پر ایک منزل کو تحریر کرتے ہیں ارباب مقاتل. امام جو رکے تھے وہ کس لیے رکے تھے؟ امام کا ایک ہاتھ ذوالفقار پہ تھا، امام کا ایک ہاتھ ذوالفقار پہ ہے، اور امام پلٹ کر دیکھتے ہیں خیمے کی جانب، خیمے میں کیا حال ہے. اس لیے کہ یہ بہت سخت تھا امام کے لیے. صبح سے اب تک عباس جیسا بھائی زندہ تھا، جس عباس کو امام حسین علیہ السلام نے یہ ذمہ داری تھی کہ میرے بھیا عباس، میرے بھائی عباس، دیکھو تمہاری جہاں ذمہ داری علم برداری ہے، جہاں علمداری تمہارا کام ہے، وہیں ان خیموں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. جب تک جناب عباس زندہ تھے حسین مطمئن تھے، لیکن اب حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں اور بار بار صدائے تکبیر بھی بلند کرتے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی اثنا میں حسین ایک بار ٹہلتے ہیں، ٹھہر کے جب پیچھے دیکھتے ہیں، خیمے کی طرف دیکھتے ہیں کہ خیمے میں کیا حال ہے، خیمے کی طرف دشمن بہت تو نہیں رہے ہیں. اسی اثنا میں اب چاروں طرف سے حسین نرغے آدم ہے، چاروں طرف سے حسین پر یلغار شروع ہو گئی. رماہ رجل بحجر فوقع الحجر فی جبینتہ،
ایک پتھر ایک شخص میں نے مارا، حسین کے پیشانی پہ یہ پتھر لگا تو حسین کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ حسین اب دامن اٹھا کے اپنے اس خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ رماہ رجل بسہم محدد مسموم فوقع السہم فی صدرہ، ایک شخص نے ایک تیر چلایا جو تیر زہریلا تیر تھا، جس تیر کے لیے جناب زینب کی آرزو یہ تھی کاش وہ تیر حسین کے سینے کے بجائے زینب کے سینے میں لگا ہوتا۔ یہ تیر حسین کے سینے میں لگا۔ اب اس تیر کے بعد حسین گھوڑے پر لڑکھڑانے لگے۔ حسین کبھی داہنے جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں۔ ذوالجناح کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے سوار کو گھوڑے پر سے گرنے نہ دے، لیکن عزیزو اب یہاں پر ایک منزل ہے۔ ذوالجناح یہ کوشش کر رہا ہے کہ حسین کو بہت آرام سے زمین پر اتار دے۔ ذوالجناح کی پوری کوشش ہے حسین گھوڑے سے گرنے نہ پائے، حسین پشت کی بلندی سے گرنے نہ پائے۔ ادھر سے دشمنوں کا کام دیکھیں، دشمن آگے بڑھا، دشمن نے ایک نیزہ حسین کے بائیں پشت میں لگایا، اور جیسے ہی بائیں پشت میں حسین کی یہ نیزہ لگا، اسی لیے جب زیارت ناہیہ امام پڑھتے ہیں تو امام زیارت ناہیہ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس آقا پر جو گھوڑے کے اوپر سے زمین پر گر گیا، امام کہتے ہیں سلام ہو میرے آقا پر کہ اسقطوہ عن جوادی، کہ جس کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، چونکہ بائیں پشت پہ نیزہ لگایا گیا، جیسے ہی بائیں پشت پہ نیزہ چبھایا گیا، حسین دائنی جانب داہنے رخسار کے بل زمین پر گرے ہیں، حسین کا زمین پر گرنا تھا۔ عزیزو اب یہاں پر یہ روایت کہتی ہے مقتل سقط من الفرس علی خدہ الایمن، یہ حسین زمین پر گرے تھے۔ جیسے ہی حسین زمین پر گرے ہیں، حسین نے اپنے سینے پہ سنگینی محسوس کی۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ جرم کی منزل ہے، یہی وہ ظلم اور ستم کی منزل ہے جہاں آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے زینت دوش نبی روئے زمین جائے تنیس، اے دوش نبی کے سوار زمین تیری جگہ نہیں تھی، تیری جگہ تو آسمان کی بلندیاں تھی، تیری زمین یہ کربلا کی خشو خاشاک نہ تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔